پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ مشرق وسطی میں نئے کھیل کا آغاز، ایران کی یو اے ای کو خطرناک دھمکی، باز آ جاؤ ورنہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ ایرانی دھمکی سے اسرائیلی قیادت بھی کانپنے لگی۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو یو اے ای اور بحرین کا سفر کرنے سے روک دیا۔ ایران اسرائیل جنگ پاکستان کے لیے بھی خطرہ قرار، گریٹر اسرائیل کی جانب پہلا قدم بڑھا دیا گیا۔ ادھر سعودی عرب کو کلین چٹ ملنے پر اقوام عالم حیران۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ ایران مخالف بیان جاری کرنے والے بحرین کو ایران نے کیوں دھمکی نہیں دی۔ سعودی عرب کے اس کھیل میں اہم کھلاڑی ہونے کے باوجود ایران نے اب تک سعودی عرب کے بارے میں کوئی بیان کیوں نہیں جاری کیا، جبکہ یو اے ای کو صاف الفاظ میں خبردار کر دیا گیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، ایرانی سائنسدان کی شہادت کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان نے صاف الفاظ میں ایران کو باور کروایا کہ وہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ تو کسی قسم کی جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں، جو کہ ایران کے لیے ایک بہت ہی کلیئر میسج تھا کہ سعودی عرب ایران اسرائیل جنگ برداشت نہیں کرے گا۔ اس بیان کا مقصد ایک طرف تو ایران کے ساتھ کشیدگی کے عمل کو کم کرنا تھا، دوسری طرف یہ کہ ایران کسی طرح یہ چیز بھول جائے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کوئی نیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے، کیونکہ ایرانی سائنسدان پر حملے سے چند روز قبل سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور مائک پومپیو کی سعودی شہر نیوم میں ملاقات بھی ہوئی، اور رپورٹس یہی بتاتی ہیں کہ اس ملاقات کا اہم موضوع ایران ہی تھا۔ تو ایسے میں ایرانی سائنسدان پر حملے کی کڑیاں اسرائیل کے علاوہ سعودی عرب سے بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سعودی عرب یا دیگر عرب ممالک اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عرب ممالک کی بری اور فضائیہ فوج اسرائیلی افواج کے شانہ بشانہ ایران کے خلاف لڑیں گی، بلکہ اسرائیل کو اپنی ملکی حدود کے اندر فوجی اڈے فراہم کر کے اسرائیل کی مدد کی جائے گی۔ دوستو، دوسری جانب ایران بھی سعودی عرب پر براہ راست کوئی حملہ نہیں کرنا چاہتا، جس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ حجاز مقدس ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان اور ترکی جیسے ممالک بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ حجاز مقدس کو کسی بھی طرح کی آنچ آئے۔ ترکی اور پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ معاملات اپنی جگہ، لیکن یہ دونوں اسلامی طاقتیں مقدس مقامات کو کسی بھی طرز کا معمولی سا بھی نقصان پہنچنے نہیں دیں گی، اور ایران کو اس حوالے سے بھی کافی خدشات ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ براہ راست اس قسم کی جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ ہاں، البتہ ایران سعودی عرب کی عقل ٹھکانے لانے کے لیے اپنی پراکسیز کا استعمال کرتے ہوئے سعودی آئل فیلڈز کو نشانہ بنا سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دونوں ممالک کی طرف سے براہ راست جنگ سے متعلق کوئی نہ کوئی جھجک موجود ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی جانب سے ایران کو کسی قسم کی دھمکی نہ ملنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے اب تک اسرائیل کو آفیشلی طور پر تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے سعودی عرب اسرائیل کے جہازوں کو کوئی اڈے بھی فراہم نہیں کر سکتا۔ تو موجودہ حالات میں سعودی عرب کافی بیک فٹ پر ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اپنے تعلقات ترکی، پاکستان اور قطر کے ساتھ ٹھیک کرنے کی راہ پر بھی نکل چکا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ ایران یو اے ای اور بحرین کو کھلی جنگ کی دھمکیاں کیوں دے رہا ہے؟ اس ضمن میں چند چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ پہلی یہ کہ ان ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہو چکے ہیں، دوسرا ان ممالک کی جغرافیائی حیثیت ہے، اور تیسرا ان ممالک کی جانب سے اس طرز کا کوئی بیان بھی جاری نہیں کیا گیا جیسا کہ سعودی عرب نے جاری کیا کہ ہم ایران کے ساتھ کسی قسم کی براہ راست جنگ نہیں چاہتے۔ تو ایسے میں ایران یو اے ای اور بحرین کے خطرناک ارادوں کو کسی حد تک بھانپ چکا ہے۔ دوستو، اگر ان دونوں ممالک کی جغرافیائی حیثیت کو دیکھا جائے تو یہ ممالک ایران کے ساتھ واقع ہیں۔ ایسے میں اگر یہ ممالک امریکہ یا اسرائیل کو فوجی اڈے مہیا کرتے ہیں تو یہ ایران کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران ان دونوں ممالک کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ایران ان دونوں ممالک کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں چاہتا، بلکہ ان کو خبردار کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمینوں کو ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران بحرین اور یو اے ای کے خلاف نبرد آزما ہوگا، اور اس جنگ کی صورت میں گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایرانی حملوں کی صورت میں اسرائیلی افواج یو اے ای اور بحرین میں ان ممالک کی مدد کو آئیں گی، اور اسرائیلی افواج کا ان ممالک میں آنا گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم ہوگا۔
سعودی عرب اور ایران دو طاقتور ہمسائے ہیں اور خطے میں اپنی برتری کے لیے کوشاں ہیں۔ ایران کئی اعتبار سے خطے میں اپنی پالیسی میں کامیاب ہو رہا ہے اور یہی اس دشمنی میں تیزی کی ایک وجہ بھی ہے۔ شام میں ایران اور روس کی حمایت سے صدر بشار الاسد اس قابل ہوئے کہ وہ سعودی عرب کے حمایت یافتہ باغی گروہوں کو بڑے پیمانے پر شکست دے سکیں۔ سعودی عرب ایران کے بڑھتے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی شدید کوشش کر رہا ہے۔ جبکہ سعودی عرب کے نوجوان ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کے فوجی اقدامات سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر رکھا ہے تاکہ ایران کا اثر و رسوخ ختم کیا جا سکے، لیکن کئی سال گزرنے پر اب یہ فیصلہ مہنگا ثابت ہو رہا ہے۔ ایران نے حوثی باغیوں کو ہتھیار فراہم کرنے کے الزامات کی تردید کی، تاہم اقوام متحدہ کے ماہرین نے اپنی رپورٹ میں آغاز کیا کہ تہران کی جانب سے حوثیوں کو ہتھیار اور ٹیکنالوجی کی شکل میں مدد دی جاتی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ نامی ملیشیا کو ایران کی حمایت حاصل ہے اور سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک مسلح فورس بھی ہے۔ دوستو، کئی مبصرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب نے سال 2017 میں لبنان کے وزیراعظم سعد حریری کو اپنی حمایت کے باوجود استعفیٰ دینے پر مجبور کیا کیونکہ خطے کے تنازعات میں حزب اللہ کا ہاتھ تھا، لیکن بعد میں وہ لبنان واپس چلے گئے اور اپنے استعفے کو ملتوی کر دیا۔ بیرونی قوتیں بھی اس میں شریک ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ سعودی عرب کی حمایت کرتی ہے، جبکہ ایران کو ایک بڑا خطرہ ماننے کی وجہ سے اسرائیل بھی ایک طرح سے سعودی عرب کے ساتھ ہے تاکہ ایران کو روکا جا سکے۔ اسرائیل شام میں ایران کی حمایت یافتہ جنگجوؤں کی مسلسل پیش قدمی سے خوفزدہ ہے جو اس کی سرحد کے قریب آ رہے ہیں۔ 2015 میں سعودی عرب اور اسرائیل نے ایران کے ساتھ عالمی جوہری معاہدے کی شدید مخالفت کی اور کہا تھا کہ اس سے ایران کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے اور بم بنانے کے امکانات کم نہیں ہوں گے۔ یہ کئی اعتبار سے ایک علاقائی سرد جنگ ہے۔ جس طرح امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کئی سال تک فوجی کشیدگی رہی، ایران اور سعودی عرب براہ راست ایک دوسرے سے نہیں لڑ رہے، لیکن خطے میں کئی پراکسی جنگوں میں شامل ہیں جن میں وہ خطے میں اپنی اپنی حلیف ملیشیا یا گروہوں کی پشت پناہی کرتے نظر آتے ہیں۔ شام کی مثال آپ کے سامنے ہے، جبکہ سعودی عرب نے ایران پر الزام لگایا کہ انہوں نے یمن میں حوثی باغیوں کو بیلسٹک میزائل فراہم کیے جنہیں سعودی علاقوں پر چلایا گیا۔ ایران پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ اس نے خلیج فارس میں بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سعودی عرب اپنا تیل دنیا بھر کو بیچتا ہے۔ دوستو، خطے میں جاری اس جنگ کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔